الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دولت اسلام سے مالا مال فرمایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور اپنے آخری پیغام یعنی قرآن مجید کو ہماری کتاب بنایا، ایسی کتاب جو پہلی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، جو صرف 1400 سال کے پہلے کے لوگوں کے لیے راہنما نہ تھی بلکہ آج سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی مینارہ نور ہے، جس کی روشنی سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی کتاب کو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ قرآن ایک ذریعہ ہے جس کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان راستوں میں تو شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ، تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو اور علیحدگی سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس شخص کے لیے انتہائی دشوار اور مشکل ہے جو اس سے بیزاری یا کراہت کرتا ہے۔ یہ حق و باطل اور نیک و بد کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایمان والے ہمیشہ اس سے ڈرتے اور لرزتے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے وقت ان کے دل اور ان کے کان سننے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور قلبی میلان اور تصدیق کی وجہ سے ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کلام مجید سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں یاد الہی کی طرف رغبت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے مخصوص ہے، ایسا اثر کسی اور کلام میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا اثر ایسے شخص پر بھی طاری ہو جاتا ہے جو اس کے معنی اور تفسیر کو نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کا ایک راز اور امر ربانی ہے، اسی لیے تو اس کے پڑھنے اور سننے والے دونوں کو ثواب ملتا ہے، خواہ وہ اس کو نہ سمجھتے ہوں، جبکہ کسی دوسرے کلام میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اس کی رونق اور شادابی میں کبھی کمی نہیں آتی، اس سے خلوتوں میں لذت نصیب ہوتی ہے، مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کی تلاوت سے سہارا ملتا ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں ایسا کوئی کمال نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اس کی عبرت انگیز باتیں نہ ختم ہوتی ہیں اور نہ اس کے عجائب مٹتے ہیں۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے، مذاق اور ہنسی نہیں۔ علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، اس سے خواہشات میں ٹیڑھا پن یا بری خواہشات نہیں آتی۔ یہی وہ کلام ہے کہ جنات نے اسے سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، وہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔
اس قرآن میں اخلاقیات، تزکیہ نفس، پہلی امتوں کی خبریں، واعظ و نصیحت، آخرت کی خبریں، اچھے آداب اور عادات، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلالت کرنے والی اشیاء اور نشانیاں، اور جو ہو چکا اور ہوگا اس کی خبریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خون ریزی کی ممانعت، صلہ رحمی کی ترغیب وغیرہ پر مشتمل تمام مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اتارا کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اسے اگر بار بار پڑھا جائے تو دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے اسرار و رموز کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اسے پڑھنے والا اور بیان کرنے والا سچا ہے۔ جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عادل ہوگا، جو اسے دلیل بنائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کے حکم کے مطابق تقسیم کرے گا وہ منصف ہوگا، جو اس پر عمل کرے گا وہ اجر پائے گا، جو اس کا دامن تھامے گا وہ راہ ہدایت پر گامزن ہوگا، جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں رشد و ہدایت طلب کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو اس کے بغیر فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا۔ یہ حکمت والا ذکر اور کھلا ہوا نور ہے۔ یہ صراط مستقیم اور اللہ تک پہنچنے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ یہ شفا ہے، بیماریوں میں نفع دینے والا ہے۔ جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم پر قرآن کا مطالعہ کرنا لازم ہے کیونکہ اس میں عقل کی روشنی اور حکمت کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے وہ اکثر باتیں بیان فرماتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے بیان اور ہدایت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ ائمہ مجتہدین بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شرح ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنت قرآن کی شرح ہے۔ مخلوق میں قرآنی علوم کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پھر ان علوم کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان میں بھی قرآن کے سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں پالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ شان ہے کہ اسے سیکھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کھلا معجزہ یہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن کریم زبانی یاد ہے، جبکہ پہلی کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے تھے۔ اسی قرآن پاک کی تبلیغ کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، لہو لہان کیا گیا، قتل کے منصوبے بنائے گئے، اذیتوں سے دوچار کیا گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تکالیف پر صبر فرمایا۔
اللہ نے اپنے کلام میں خود اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات پر صبر کرنا، لوگوں کے طعنوں پر صبر کرنا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی ملامت پر صبر کرنا، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور دین کی راہ تو ایسی ہے کہ اس راستے میں کانٹے زیادہ اور پھول کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ کے ذریعے، کیونکہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں، تمہارے بعد کی خبریں ہیں، اور جو فتنے تمہارے درمیان ہیں اس کا حکم موجود ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان سب کتابوں کا علم 4 کتابوں میں رکھا گیا، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ پھر ان تینوں کتابوں یعنی کہ زبور، انجیل اور تورات کا علم قرآن کریم میں جمع کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس میں علم میراث بھی ہے، علم الوقت بھی، علم حیت بھی، علم ہندسہ بھی ہے، علم نجوم اور علم طب بھی ہے، علم سائنس بھی ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس قرآن سے اپنے تعلق کو نہ صرف جوڑا جائے بلکہ مضبوط کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو حرز جاں بنایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی پستی، تنزلی، ذلت سب کچھ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، جبکہ جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا، ان کی حالت تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ قیصر روم کا قاصد، یعنی اس وقت کی سپر پاور طاقت کی دعوے دار اسٹیٹ کا سفیر، مدینہ طیبہ آیا اور اس نے وہاں امیر المومنین کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ بادشاہ کا پیغام پہنچائے۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین تو مسجد میں ہیں۔ وہ مسجد میں پہنچا، کیا دیکھا کہ ایک صاحب پیوند زدہ موٹے کپڑے پہنے ایک اینٹ پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر واپس باہر آ گیا اور لوگوں سے امیر المومنین کا پتہ دریافت کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو کہنے لگا کہ مسجد میں تو ایک گدڑی پوش کے علاوہ کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہی ہمارے امیر یعنی خلیفہ ہیں۔ قیصر روم کا سفیر پھر مسجد میں گیا اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا تو ہیبت سے کانپنے لگا۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو 22,51,000 مربع میل رقبے پر سربراہ اور خلیفہ تھے، لیکن جسم پر پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ اگر کوئی عامل یعنی سرکاری افسر یا سربراہ کسی پر کوئی ظلم و ستم کرے اور اس کی اطلاع مجھ تک پہنچ جائے لیکن میں اس کے بعد بھی اس عامل کو تبدیل نہ کروں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس شخص پر ظلم میں نے کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کو ہندوؤں نے اپنا دیوتا مانا اور ان کے وصال پر ہندو رونے لگے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آج بھی مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ بیت المقدس کے عیسائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیوں رونے لگے؟ تو بات وہیں جا پہنچتی ہے کہ انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب کے سب، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ہمارے اسلاف نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو فرقوں میں بٹ گئے، ناکامی ہم پر مسلط کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیاد مقرر فرمائی کہ جس سے محکم تر یعنی مضبوط ترین کوئی اور بنیاد ہو ہی نہیں سکتی، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے، جسے قرآن نازل کرنے والے رب نے بھیجا ہی قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور یہود و نصارہ کے طور طریقے سے باز آ جائیں، جنہوں نے جزوی مسائل کو اتنی اہمیت دی کہ خود ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ملت کی وحدت کو بے دردی سے پارا پارا کر دیا۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، ایک معبود، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو محض جزوی مسائل کی بنیاد پر بے شمار فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ آج بھی ہوش کے ناخن لیں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ قرآن و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے اور امت کو پارا پارا ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ امت ہے جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امت کو جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔